بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 31۔ الحمدللہ آج سبق نمبر 31 ہے اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز، غیر المغضوب علیہم کے معنی ہیں ناراستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا۔ ایک سنت، کل سجدے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلی کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا، دوسری پھر ناک رکھنا، اور آج کا سبق سجدے کی سنت نمبر 3 پھر پیشانی رکھنا۔ تو سجدے کی سنتیں کیا ہوئی کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنے، پھر دونوں ہاتھ رکھنے، پھر ناک رکھنی ہے، پھر پیشانی رکھنی ہے۔ اس ترتیب سے سجدے میں جانا ہے، یہ سنت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے ڈکیتی ڈالنا۔ پچھلے سبق میں بیان کیا گیا تھا کہ ایک کبیرہ گناہ ہے چوری کرنا، اور آج کا سبق ہے ڈکیتی ڈالنا۔ چوری کرنا ہی ہوتا ہے کہ کسی کی نظر نہ ہو، کسی کے چوری چھپے، یعنی کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جس کی آپ چیز اٹھا رہے ہیں اس کو معلوم نہیں ہے اور آپ نے اس کی چیز کو اٹھا لیا یا اس کی چیز کو لے لیا، یہ چوری ہے۔ ڈکیتی یہ ہے کہ کسی کی آنکھوں کے سامنے اس کی چیز کو اچک لینا، چھین لینا کسی کی چیز کو، یہ ڈکیتی ہے۔ یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ آج کل ہم بچوں کی تربیت بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم خود ان کو چوری اور ڈکیتی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، چپ چابی سے کسی کی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں، ہم کچھ نہیں بولتے۔ کہیں بازار میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، ہم بچے سے بولتے ہیں جا اٹھا کے لیا، جا چپ چابی سے جا اٹھا کے لیا، اس کو چوری سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ڈکیتی اس طریقے سے سکھاتے ہیں کہ بچے سے بولتے ہیں میں کھڑا ہوں، میرے سامنے سے چھین لے سے، یہ اس کو ڈکیتی سکھاتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت بھی اس طریقے سے کریں کہ ان کے ذہنوں میں کہیں چوری ڈکیتی والا مادہ پیدا نہ ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ گناہ کے نقصانات، گناہ کرنے سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے، یعنی دل میں جو مضبوطی ہونا چاہیے وہ ختم ہونے لگتی ہے، اور دین میں جو پختگی ہونا چاہیے وہ جانے لگتی ہے۔ یہ گناہ کے نقصانات ہیں۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، ایمان و طاعت کی برکت سے اللہ تعالی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور زمین پر اس کی مقبولیت عطا کی جاتی ہے۔ یہ طاعت اور عبادت کے فائدے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔